إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی عظمت و جلالت بادشاہت اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک مدبر حاکم اور رزاق ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کراموں پر، خصوصاً امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر مجھے خطبہ جمعہ دینا ہے وہ موضوع ہے ماہ سفر اور آج کے مسلمان۔ غالباً آج ماہ سفر کی 13ویں تاریخ ہے اور ماہ سفر کا مہینہ قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ قمری سال کا ایک دوسرا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے کی آج غالباً 13 تاریخ ہے۔ سفر کے مہینے کے متعلق سے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں اور میں اپنے خطبے کو آغاز کرنے سے پہلے رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، امت مسلمہ میں
بہت ساری بدعات، بہت سارے خرافات، بہت سارے رسومات کئی زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور انہی بدعات و خرافات میں سے چند بدعات و خرافات ماہ سفر میں بھی کیے جاتے ہیں۔ ماہ سفر کے متعلق سے بہت سارے مسلمان جو بدعقیدگی کا شکار ہو گئے ہیں یا ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بدعقیدگی کا، بدشگونی کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بدشگونی کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ یہ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے، تصور ہے۔ کیا واقعتاً سفر کا مہینہ بدشگونی کا مہینہ ہے؟ کیا حقیقت میں سفر کا مہینہ رحمتوں سے خالی مہینہ ہے؟ اسی موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بدشگونی کیا ہے؟ سب سے پہلے بدشگونی کے متعلق سے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بدشگونی کہتے ہیں کسے ہیں؟ بدشگونی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز میں، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز میں یہ خیال کرنا کہ فلاں چیز میں نفع اور نقصان کی قوت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں خیال کرنا کہ فلاں چیز میں، فلاں مہینے میں، فلاں وقت میں نفع نقصان کی قوت ہے، اسی کو بدعقیدگی کہتے ہیں۔ بدشگونی کی تعریف معلوم ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں بدشگونی کے اور باتوں کو سننے سے پہلے سب سے اہم بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ نفع اور نقصان کے مالک کون ہے؟ اس کے متعلق سے قرآن کریم کی بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللہ، میں اپنے نفس کے لیے، اپنے ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، قوت نہیں رکھتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ذات کو، اپنے ذات کے لیے کسی نفع نقصان کی قوت نہیں رکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایک اور آیت اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اے نبی، آپ یہ لوگوں سے کہہ دیجئے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ اوروں کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اوروں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اور تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور آیت سن لیجئے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے نبی، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، یا اگر اللہ مجھے کوئی رحمت، مجھ پر رحمت نازل فرمانا چاہا تو کیا اس کو یہ روک سکتے ہیں؟ تو حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ ایک اور آیت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له
بعده. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمتوں کو دروازہ کھولنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اپنی رحمت لوگوں کے دل کے لیے بند کرنا چاہو اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ تمام آیتوں کا مجموعہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کی قوت اللہ کے ذات میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شے، کسی چیز میں نفع نقصان کی قوت نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو رحمت کے دروازے کھولنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہا تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے. قوتیں ساری اللہ ہی کی ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کسی بھی چیز میں اللہ کے علاوہ کسی چیز میں قوت نہیں ہے کہ وہ نفع اور نقصان لوگوں کو پہنچا سکے. جب معلوم ہو گیا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے تو پھر یہ عقیدہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا یہ تصور اور یہ خیال، یہ بدعقیدگی کہ سفر کا مہینہ نعوذ کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ برکتوں سے خالی مہینہ ہے، سفر کا مہینہ رحمتوں سے خالی مہینہ ہے، یہ بدعقیدگی رکھنا کہاں تک درست ہے؟ نفع نقصان تو اللہ کی قوت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتی ہے، کوئی چیز فنا نہیں ہو سکتی ہے. کسی چیز میں قوت نہیں ہے، کسی مہینے میں قوت نہیں ہے. تو پھر سفر کے مہینے کے متعلق سے یہ خیال رکھنا کہ یہ برکتوں سے خالی مہینہ، رحمتوں سے خالی مہینہ، اسی بدعقیدگی کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ماہ سفر میں، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے ہیں، سفر کے مہینے میں جرنی نہیں کرتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو خوشیاں نہیں مناتے ہیں، فرحتوں و مسرت کے جو ہے موقع آتے ہیں تو اس مہینے میں اس کو منایا نہیں جاتا ہے. سفر کے مہینے کے مطابق سے بہت ساری بدعقیدگیاں ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے، پائی جا رہی ہیں. یہ بدعقیدگی کو دور کرنا ہے بھائی. اگر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو یہ بدعقیدگی کو دور کر دیجیے کہ سفر کا مہینہ برکتوں سے رحمتوں سے خالی مہینہ ہے. اب آئیے بدشگونی کے متعلق سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. بدشگونی کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ بدشگونی کی تعریف کیا ہے. اب بدشگونی کی تعریف سے اسلام کیا کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی کسی چیز میں اگر کوئی منحوست ہوتی نا، اگر ہوتی نحوست کسی چیز میں انسان کے لیے، تو اس کے اعمال سوء، اس کے اعمال سوء میں ہوتی. ہمیں اور آپ کو جو نقصان پہنچتا ہے، جو کچھ بھی ہم کو ضرر پہنچتا ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی طرف سے پہنچتا ہے. ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو ظلم کرنا نہیں چاہتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو ظلم کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، بلکہ بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. جو کچھ بھی مصیبتیں، جو کچھ بھی پریشانیاں، جو غم بھی ہم کو لاحق ہوتی ہے، جو بھی غلطیں ہم کو لاحق ہوتی ہے، ہمارے اپنے اعمال سوء، ہمارے کرتوتوں کو نتیجہ ہے. اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا بندوں کے اوپر. تو انسان کے لیے اگر کسی چیز میں نقص ہوتی تو اس کے اعمال سوء میں ہوتی. تو لہذا ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی. اگر ہوتی تو ہوتی، لیکن نہیں ہے، نہ عورت میں ہے نہ گھوڑے میں نحوست ہے. اگر اللہ کسی چیز میں نحوست اگر رکھتا تو ان چیزوں میں رکھتا، اللہ نے نہیں رکھا. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کا مہینہ بدشگونی کا مہینہ ہے، یہ خیال رکھنا کہ یہ برکتوں سے رحمتوں سے خالی مہینہ ہے، بلاؤں کا، آفتوں کے نزول کا مہینہ ہے، یہ بدعقیدگی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اس بدعقیدگی سے. وما أصابكم من مصیبت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، ورنہ اللہ بہت سارے بچوں کو ایسے ہی بنا توبہ کے معاف فرما دیتا ہے. تو لہذا کسی وقت کے بارے میں، کسی مہینے کے بارے میں، کسی دن کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ بابرکت دن ہے، یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یا کسی مہینے کے بارے میں خیال کرنا کہ برکتوں سے خالی مہینہ ہے، دراصل یہ نہ اللہ رب العزت کو تکلیف دینا. میرے بھائیو، جو انسان، جو مسلمان، جو خواتین یہ خیال کرتی ہے نا کہ سفر کا مہینہ یہ برکتوں سے خالی مہینہ ہے، وہ اللہ کو تکلیف دینے والی ہے. کیوں اور کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم یسب
اللہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، آدم کے بیٹے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، یسب الدہر زمانے کو گالی دیتے ہیں، وَأَنَا الدَّهْرُ حالانکہ زمانہ بنانے والا میں ہوں۔ زمانے کو بنانے والی طاقت کون ہے؟ کس کی قوت ہے؟ کون کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو زمانے کو بنانے والا خالق ہے، زمانے کو برا بلا کہنا اللہ کو برا بلا کہتا ہے۔ تو سفر کے مہینے کے بارے میں خیال رکھنا دراصل اللہ کو تکلیف دینے والا انسان ہے۔ ذرا تصور کر لیجیے کہ جو انسان اللہ کے ذات کو تکلیف دے، زمانے کو گالی دے کر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا جو اللہ کو تکلیف دے رہا ہے؟ تو لہذا زمانے کو گالی نہ دیجیے اور کسی بھی مہینے کے بارے میں یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ مہینہ برکتوں سے خالی مہینہ ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ جملے کہنا اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ کو تکلیف دینے والا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ بدشگونی سے بچنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز میں نفع نقصان کی قوت نہیں ہے، اور جو بدعقیدگی سے پاک صاف ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں، میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جنہیں بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آج سے 1450 سال پہلے نبی نے کہا تھا کہ 70,000 افراد میری امت کے وہ ہوں گے جنہیں بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں اللہ داخل فرما دے گا۔ ایک صحابی عکاشہ بن محصن کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ان میں شامل کر لیجیے، مجھے ان میں شامل کر لیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی ان میں شامل کر لیجیے۔ تو آپ نے کہا سبقک عکاشہ، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ ایک ہی چیز بک ہو گئی ہے کہ عکاشہ بن محصن ان 70,000 افراد میں داخل ہو جائیں گے جنہیں بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بقیہ جو لوگ ہیں قیامت تک کے لیے ہیں، جو مسلمان قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں تو یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جنہیں اللہ اپنے فضل سے بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرما دے، تو ان کے لیے 4 صفتوں کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو بدشگونی نہیں دیتا ہے، بدشگونی نہیں دیتا ہے، بدفائی نہیں کرتا ہے۔ بدشگونی کیا ہے میرے بھائیوں؟ زمانے جاہلیت میں جب لوگ اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے تو گھروں سے نکلنے سے پہلے ایک پرندے کو اڑاتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ پرندہ اگر داہنی طرف اڑ کر چلا گیا تو میرا گھر سے نکلنا مناسب ہوگا، اور اگر یہ پرندہ بائیں طرف اڑ کر چلا گیا تو میرا گھر سے نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بدعقیدگی تھی۔ تو اسی بدعقیدگی کی مرمت کر دی گئی ہے، اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ اللہ کا فرماتے ہیں کہ لا عدوى، اے مسلمانوں سنو کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی انسان کو بیماری چھو نہیں سکتی ہے، اور جس انسان کو بیماری چھو گئی ہے وہ بیماری کسی دوسرے کو اللہ کے حکم کے بغیر لگ نہیں سکتی ہے قوت اتنی کہ بیماری میں اصل اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو لگ جائے نہیں ہے۔ بیماری دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر بیماری کسی کو لگ نہیں سکتی ہے، اور کسی کو بیماری لگ بھی گئی اللہ کے حکم سے نا، وہ دوسروں کو نہیں لگ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ پہنچے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، متعدی نہیں ہوتی ہے، پھیلتی نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ لا عدوى ولا طیرہ، اور بدفعلی نہیں ہے، ولا طیرہ ولا حامہ۔ الو کا بولنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ الو کا بولنا منحوست کی علامت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ الو کا بولنا کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، تو پتہ یہ چلا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح مہینہ ہے، عام مہینوں کی طرح مہینہ ہے،
نحوست کا معنی سفر کا معنی نہیں ہے. ان لوگوں کا بولنا بھی جو ہے نحوست نہیں ہے. اس کی جو ہے تردید کر دی گئی ہے. اور یہاں تک کہا گیا ہے نا کہ جو انسان بڑی اہم بات بتا رہا ہے، جو مسلمان، جو خواتین اسلام اس بدعقیدگی کا شکار ہو گئی ہیں اور اسی بدعقیدگی میں جی رہی ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ بدعقیدگی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کا فرماتا ہے کہ الطیرۃ الشرک، بشگونی شرک ہے، بشگونی شرک ہے، بشگونی شرک ہے. آپ سمجھو 3 مرتبہ فرمایا کہ بشگونی شرک ہے. یہ عقیدہ رکھنا شرک کا عمل ہے. اور آگے ہم نے فرمایا کہ من ردته التجارہ من حاجۃ فقد اشرک، جس کسی انسان کو بدشگونی میں کسی ضرورت والے کام کو انسان کو روکے رکھا، گویا کہ اس نے شرک کیا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعقیدگی پائی جاتی ہے، خاص طور سے غیر مسلموں کے اندر. اگر انسان کے سفر کرنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے اگر کالی بلی آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سفر کرنا مناسب نہیں ہے، سفر کو بند کر دیتے ہیں، غیر مسلموں کے خاص طور سے. یہی بدعقیدگی آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ کالی بلی آ گئی تو سمجھ لینا کہ آج سفر کرنا خیر و برکت سے خالی ہے. اگر انسان دکاندار ہے، دکان کھول اس کا سمجھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گراہک آیا اور اس نے آپ سے بارگننگ کی یا آپ سے سامان ادھار مانگ لیا، آپ نے پہلے گراہک کے بارے میں یہ خیال کیا کہ پہلا گراہک آیا ہے، ادھار مانگ رہا ہے یا بارگننگ کر رہا ہے، تو یہ خیال کرنا آج کا کاروبار خیر و برکت سے خالی ہے. بشگونی کسی انسان کے بارے میں آپ نے، ایک انسان ادھار مانگ رہا ہے، اس سے بدعقیدگی لے رہے ہیں کہ آج کا دن خیر و برکت سے خالی ہوگا، آج کاروبار نہیں ہوگا، تمام ایسے ہی لوگ آئیں. بشگونی. ایسے جب کبھی بھی انسان کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے نہیں آج یہ کام شاید نہیں کرنا چاہیے، اچھا دن نہیں، اچھا مہینہ نہیں ہے. بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ماہ محرم میں، ماہ سفر میں شادی بیاہ نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، بات یہ کہتے ہیں. اور بات یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ محبوب کا مہینہ ہے، برکتوں سے خالی مہینہ ہے، بلاؤں کا مہینہ ہے، آفتوں کا مہینہ ہے. اسی لیے اس مہینے میں شادی بیاہ کی کوئی خوشیاں نہیں مناتے ہیں. اگر آپ اس بدعقیدگی کے پیش نظر شادی بیاہ سے اپنے آپ کو ترک کر لیتے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں. اس لیے کہ بدعقیدگی نے آپ کو دوہرا نکاح سے روکا ہے. تو بدعقیدگی کے بنا پر کسی کام کو کرنے سے آپ رک جاتے ہیں کہ فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں لمحے میں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں خاص طور سے کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کوئی نئی گاڑی نہیں خریدنی چاہیے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اس مہینے کے اندر بدعقیدگی اس میں پائی جاتی ہے نا کہ لوگ سفر سے پہلے جن کی شادی بیاہ ہو جاتی ہے، سفر کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد شوہر اور بیوی کو، یعنی میاں بیوی کو دور رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو نہ دیکھیں. کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے، اگر نئے دلہن اور دلہے نا سفر کے مہینے میں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں گے تو بلائیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، زندگی میں خوشگوار نہیں گزرے گی. اسی لیے کیا کرتے ہیں، سفر کے مہینے میں دونوں کو دور رکھا جائے گا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. یہ بدعقیدگی ہے. اور بعض مسلم خواتین میں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے، کہتی ہیں کہ اس مہینے میں بلکہ ایک سال میں کئی لاکھ بلائیں اللہ کی طرف سے پہنچتی ہیں. آسمان سے دنیا میں کئی لاکھوں آفتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے صرف سفر کے مہینے میں 9 لاکھ کم و بیش آفتیں صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں. بدعقیدگی ہی تو ہے کہ سفر کے مہینے کے بارے میں خیال کرنا کہ اس مہینے میں 9 لاکھ مصیبتیں یا بلائیں آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا یہ بدشگونی ہے. تو الغرض کسی بھی بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کو انسان ترک کر دیتا ہے، اس کا بدشگونی کی وجہ سے اس کام کو ترک کر دینا یہ شرک والا عمل ہے، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے میرے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ آپ کو توکل نہیں ہے، آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں توکل آپ ہے.
یقین آپ کا اللہ کے رات پر نہیں ہے، مہینوں میں توکل ہے۔ اسی لیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ زمین خریدنا ہوتا ہے یا شادی بیاہ کرنی ہوتی ہے، فلاں دن بابرکت دن ہے، فلاں تاریخ بابرکت تاریخ ہے، فلاں مہینہ فلاں جگہ بابرکت جگہ ہے۔ موقع کو دیکھ کے، مہینوں کو، وقتوں کو دیکھ کے ہم شادی کرتے ہیں، جیسے غیر مسلموں میں کرتے ہیں۔ ہو بہو غیر مسلموں کی طرح آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ کوئی پلاٹ نہیں خریدے گا فلاں مہینے میں، کیوں؟ برکتوں سے خالی مہینہ ہے۔ کاروبار نہیں کرے گا، سفر نہیں کرے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی بھی چیز۔ تو یہ بدعقیدگی سے انسان کو بچاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ماہ سفر کی بے شمار بدعات میں سے بدعت یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ مسلم خواتین میں بدعقیدگی رکھنے والی خواتین سمجھتی ہیں کہ چونکہ سفر کا مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے تو اسی لیے اس مہینے کے اندر خاص طور سے چنے ابالتی ہیں اور چنے ابال کر صدقہ خیرات کرتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح چنے ابال کر صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی طرف سے پہنچنے والی رحمتوں کو، اللہ کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں کو یہ چنے روک پائیں گے؟ چلو اتنی قوت ہے کہ اللہ کی رحمت کو روک سکے، اللہ کے جو ہے نا عذاب کو یہ چنے روک سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ بدعقیدگی ہے۔ چنے ابال کے تقسیم کر لینے سے بلائیں نہیں ڈل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اس مہینے کے خاص طور سے ابتدائی 13 دنوں کو 13 تیزی یا 13 تیزی کہتے ہیں، منحوس دن کہتے ہیں، اور خاص طور پر اخیر دنوں میں خواتین نمازوں کے بعد بیٹھتی ہیں اور سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، اس طرح کی جو سلامتی جو آیتیں ہیں، ان سلامتی آیتوں کو پڑھتی ہیں اور لکھتی ہیں اور لکھتا ہے کہ فتح کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں پر یقین کی بے انتہا پہنچ چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بائیں آنکھ اگر پھڑک رہی ہے کچھ ہونے والا ہے، اگر داہنے ہاتھ میں خوشی ہو رہی ہے پیسہ ملنے والا ہے، بائیں ہاتھ میں خوشی ہو رہی ہے نقصان ہونے والا ہے، کبا گھر میں اتار دیا مہمان آنے والا ہے، برتن نیچے گر گیا کچھ ہونے والا ہے۔ میرے بھائی کیا بدشگونی ہے، یہ بدشگونی ہے۔ رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، مغرب کے بعد میں رات میں کنگھی نہیں کرنا چاہیے، رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کس نے کہا؟ کون سی حدیث میں ہے کہ رات میں کنگھی نہیں کرنا چاہیے یا آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، جھاڑو نہیں مارنا چاہیے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ میرے بھائیوں یہ نا دادا پردادا جو بڈھیاں ہیں نا وہ لوگ ہم کو سکھائی ہیں، وہی چیز ہم سیکھ رہے ہیں۔ دین اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کا نام ہے۔ دادا پردادا بڈھیوں کی عبادت کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اس بدعقیدگی کو دور کیجیے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے ہمارے بدعمال سے پہنچتا ہے، تو یہ آنکھ کا پڑپڑانا، ہاتھ میں کھجلی ہونا، برتن کا گر جانا، کبے کا پکار دینا، یہ سب کچھ بدشگونی ہے۔ ان تمام بدعقیدگی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ بدعقیدگی کا حکم آپ نے دیکھا کہ بدعقیدگی کا ہے شرک ہے۔ بدعقیدگی کی خاطر کوئی کام آپ ترک کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے، لیکن آخر میں یاد رکھیے ایک حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں، اس کو مان لیجیے، اس کو اپنے دلوں میں اٹھا لیجیے میرے بھائیوں۔ اس حدیث کو آپ ذہن میں اٹھا لیجیے، انشاءاللہ آپ کبھی شرک نہیں کریں گے اور اللہ کے ذات کے علاوہ کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ نہ ولی اللہ کے بارے میں، نہ قبروں کے بارے میں، نہ بزرگوں کے بارے میں یہ رکھیں گے کہ ہاں ان میں بھی نفع نقصان کی قوت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ کہا کہ وَعْلَمْ، یقین کر لے، یہ جان لے، ان الامت التي اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، اے ابن عباس ساری امت بھی مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہا، لم ينفعوك بشيء، وہ تجھے ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا قد كتبه الله لك، مگر جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ بھی جان لے ان الامت التي اجتمعت على ان يضروك بشيء، یہ بھی جان لے کہ اگر ساری امت بھی مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہا
تو تجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر جتنا اللہ نے مقرر لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اگر کسی کو بچانا چاہا، اللہ اگر کسی شخص کو بچانا چاہا، ساری کائنات کی قوتیں بھی مل کر اس انسان کو نہیں مار سکتی ہیں، اور اگر کسی انسان کو اللہ مارنا چاہا، ساری کائنات اور تمام کائنات کی قوتیں مل کر بھی اس کو مار نہیں سکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری قوتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب ساری قوتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر مہینوں کے بارے میں، وقت کے بارے میں، سالوں کے بارے میں، دنوں کے بارے میں یہ خیال نکال دیجئے کہ ان میں بھی برکت ہوتی ہے، ان میں بھی خیر ہوتا ہے، یا فلاں مہینہ برکتوں سے خالی مہینہ ہے۔ اسی پر اپنی دل کو دور کرنا چاہیے۔ اگر انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ توکل رکھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم بھی 70,000 افراد میں شامل ہو سکیں گے جو بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ جو بدشگونی نہیں لیتا ہے، اللہ پہ توکل رکھتا ہے۔ تو اللہ پہ توکل بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ اگر ہم کو بچانا چاہا تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو ساری امیدیں اللہ سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کبھی ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان ہے، کبھی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی وسوسے کے خاطر ہم کسی کام کو کرنے سے رک جاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر کبھی وسوسہ پیدا ہو جائے کہ ابھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، ایسا وسوسہ پیدا ہو جائے شاید ایسا کرنے سے کچھ برا ہو جائے گا بدشگونی کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کام کو کرو، دل میں جو وسوسہ ہے اس کو نکال پھینکو، اللہ پہ یقین اور توکل رکھ کے اس کام کو کر گزرو، اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کا اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایسا خیال پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعا پڑھیں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھ لیجیے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ انسان ہے، وسوسے آ جاتی ہے، وسوسے آنے کے بعد ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ دل میں جو شک ہے اس کو نکال پھینکیں گے، اللہ پہ یقین رکھ کے وہ کام کر گزریں گے، اللہ کے حوالے سے اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ اگر ہم وسوسے کے بنا پر اس کام کو ترک کر دیں گے، کرنے کو چھوڑ دیں گے، بدشگونی کا شکار ہم ہو گئے ہیں، اور اس بدعقیدگی کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دینا، اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہا گیا ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو بس اس مہینے کی تاریخ سے بدشگونی جو پائی جا رہی ہے اس سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ اور خواتین اسلام جان دیجیے کہ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات پر چلنے کا نام ہے۔ دادا پردادا کے نام پہ جو باتیں گزری آ رہی ہیں ان پرمپراؤں پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ لہذا دعا کیجیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے کی، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار راہ ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہم سے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہیں ہو گئی ہیں، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام دنیا والوں کی مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم پر تو رحم فرمائے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے گھر میں بہت بے شمار بچیاں بیٹھی ہیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ تمام بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے نیک اور صالح جوڑا عطا فرما۔ جن کا نکاح ہو چکا ہے، اولاد کی دولت سے محروم ہے، اولاد تو دینے والا ہے، اے اللہ تمام بے اولاد لوگوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بچیاں کتنے لوگ بیٹھی ہیں جو بیمار ہیں، اے اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام مریضوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم کے شفا عاجلہ اور شفا کامل سے فرما، آمین ثم آمین۔